الرحیم باب ساعات الوتر وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوتر قبل النوم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے وتر پڑھنے کے اوقات اور ساعات، کہ وتر کی نماز کس وقت پڑھی جائے۔ چونکہ وتر کی نماز عشاء کے بعد ہوتی ہے، اب اس میں عشاء کی نماز کے متصل بعد وتر کی نماز پڑھی جائے گی، یا یہ ہے کہ رات کے درمیان میں پڑھی جائے گی یا آخری پہر میں پڑھی جائے گی۔ اس مسئلے میں تو تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے وتر کی نماز پڑھنی جائز نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی عشاء کے فرض پڑھنے سے پہلے یا عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی نے وتر کی نماز پڑھی تو وہ وتر ادا نہیں ہوں گے، ان کو بعد میں پھر ادا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات کہ عشاء کی نماز کے متصل بعد وتر کو اگر پڑھا جائے تو کیا وتر کی نماز کا وقت وہی ہے جو عشاء کی نماز کا ہے، یا وتر کی نماز کا الگ وقت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی فقہ میں وتر کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، یعنی عشاء کی نماز جب داخل ہو جاتی ہے تو وتر عشاء کی نماز کا حصہ ہے، اور عشاء کی نماز کے فرائض پڑھنے کے بعد وتر ادا کیے جائیں گے، وہ عشاء کے تابع ہوں گے۔ اس کے لیے کوئی الگ وقت نہیں ہے، بلکہ عشاء ہی کا وقت ہے اور یہ عشاء کی نماز کے تابع ہے۔ بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں، جیسے کہ امام شافعی، امام مالک وغیرہ اور احمد بن حنبل وغیرہ، کہ وتر کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ گویا وتر ایک مستقل نماز ہے جو عشاء کے بعد ہے، اس کا عشاء کے ساتھ تعلق نہیں، عشاء سے ہٹ کر ہے۔ لیکن صحیح تر بات وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، کہ وتر کا جو وقت ہے وہ وہی ہے جو عشاء کی نماز کا ہے۔ جب عشاء کی نماز داخل ہو جائے گی تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کی تبع میں وتر پڑھے جائیں گے۔ دوسری بات کہ عشاء کے بعد جو جیسے عام ہماری روٹین ہے کہ ہم عشاء کے بعد وتر کی نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ زیادہ پڑھنا بہتر ہے یا عشاء کے بعد آدمی سو جائے اور سحری کے ٹائم تہجد کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اس مسئلے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وتر کی نماز عشاء کی نماز کے داخل ہونے کے بعد فرائض پڑھنے کے بعد فجر کی طلوع ہونے تک جتنا وقت ہے، اس میں سے جس میں بھی پڑھیں گے وہ نماز ادا ہوگی اور بہتر ہوگی۔ البتہ جو آدمی تہجد گزار ہے، تہجد کا پابند ہے، اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ نماز تہجد کے بعد وتر کی نماز پڑھے، چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ آپ آخری پہر میں نماز تہجد ادا فرماتے، اور نماز تہجد کے بعد پھر آپ وتر پڑھتے، اور وتر کے بعد جب اذان ہو جاتی پھر آپ فجر کی 2 سنتیں ہلکی سی مختصر سی پڑھ کر تھوڑی دیر آپ آرام فرماتے، اور اس کے بعد جب نماز پڑھانے کا وقت ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر یعنی 2 فرض صحابہ اکرام کو پڑھاتے۔ البتہ جو لوگ تہجد کے پابند نہیں ہیں یا تہجد نہیں پڑھ سکتے، مثلا دن بھر کام کرتے ہیں، تھکے رہتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ ہم نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے، یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں یا ذہن نہیں بنایا، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر کی نماز پڑھ لیں،
چونکہ اگر اس ارادے سے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے اور پھر اٹھ نہیں پائیں گے تو وطر قضا ہو جائیں گے، اور یہ واجب ہیں اور ان کا قضا کرنا یہ جو ہے نا گناہ کی بات ہے۔ اس لیے وہ عشاء کے بعد ہی نماز ادا کر لیں گے، وطر پڑھ لیں گے، اور یہی اس کا وقت ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی وطر کے حوالے سے قبل النوم، کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لو۔ اب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ رات کو جاگ نہیں سکتے، تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتے، تو وہ سونے سے پہلے وطر ادا کر لیں تاکہ وطر قضا نہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی وہ اسی لیے فرمائی کہ تاکہ وطر کا اہتمام رہے۔ دوسری حدیث اس کے ضمن میں ہے، انس ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ارأیت الرکعتین قبل صلاۃ الغداۃ، آپ کیا کہتے ہیں ان 2 رکعتوں کے بارے میں جو فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، کیا ان میں لمبی قرات کروں میں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل مثنی مثنی ویوتر برکعۃ ویصلی رکعتین قبل صلاۃ الغداۃ وکأن الآذان بأذنیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی جب نماز پڑھتے تو 2 رکعت کر کے آپ تہجد پڑھتے، اور آخر میں 1 رکعت ملا کر وطر بنا لیتے، گویا 3 رکعتیں ہوتی۔ 3 رکعتیں آپ وطر پڑھتے نماز تہجد کے بعد، اور پھر اس کے بعد فجر کے فرضوں سے پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھتے۔ اس طرح گویا کہ آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے، یعنی اقامت کی۔ اذان سے مراد یہاں اقامت ہے، جیسے فجر کی فرضوں کی اقامت کہی جا رہی ہو اور کوئی آدمی سنتیں پڑھ رہا ہو تو وہ جلدی جلدی 2 سنتیں پڑھتا ہے تاکہ میں فرض نماز میں شریک ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں جو ہے نا وہ جلدی پڑھتے تھے کہ جیسے کہ اقامت کہی جا رہی ہے اور آپ نے جلدی سے فرضوں میں پہنچنا ہے، اس لیے آپ ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں پڑھتے تھے وہ قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ ہلکی پڑھنی چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں۔ ظاہر تہجد پڑھنے سے، اس کے بعد وطر پڑھنے سے آدمی کے اندر تھکاوٹ آئی ہوئی ہوتی ہے، تھوڑا سا آرام کرنے کا دل کرتا ہے، تو فجر کی سنتیں پڑھ کر پھر آدمی تھوڑی دیر آرام کرے۔ جب یہ آرام کرے گا اس کے بعد اٹھے گا، اٹھ کر نماز میں جو ہے نا شریک ہو جائے گا، تو اس آدمی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل درجے کی ہو جائے گی، اور کل قیامت والے دن شاید اسی عمل کی وجہ سے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی حشر فرما دیں کہ یہ اپنی رات کی نیند قربان کر کے میرے نبی کے طریقے پر عمل کرتا تھا، لہٰذا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر فرمائے۔ بلکہ نماز تہجد ادا کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس طریقے سے تہجد اور پھر وطر اور اس کے بعد فجر کی سنتیں اور پھر فرض نماز پڑھے گا، تو یہ آدمی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جلوہ فروز ہوں گے، یہ اس کے سائے میں کھڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معیت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل نصیب فرمائے۔ اب اس حدیث میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر آخری ٹائم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے سونے سے پہلے وطر پڑھنے کی وصیت فرمائی۔ اس سے یہ بات بالکل بخوبی واضح ہو گئی کہ جو آدمی آخری پہر میں وطر پڑھ سکتا ہے تہجد کے ساتھ، یعنی تہجد پڑھنے کا عادی ہے، وہ پہلے وقت میں نہ پڑھے، اس کے لیے آخری رات میں وطر پڑھنا افضل ہے، اور جو سو جاتا ہے اور تہجد کے لیے نہیں اٹھتا اس کے لیے پہلے وقت میں وطر پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ آگے والی حدیث ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ قالت کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر کی نماز پڑھی، یعنی پہلے حصے میں بھی پڑھی، درمیانی حصے میں بھی پڑھی، آخری حصے میں بھی پڑھی۔ عشاء کے بعد فجر کے طلوع ہونے کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے راتوں میں مختلف اوقات میں وطر کی نماز پڑھی، اور آخری وقت میں جو پڑھی ہے تو وہ سحری کے قریب، جس وقت فجر طلوع ہوتی ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز پڑھی۔ تو گویا وطر کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک سارا وقت وطر کا ہے۔ جب بھی آدمی کو موقع ملے اس وقت وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو قضا نہیں کہیں گے۔ اگلے والا باب ہے بابو ایقاظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ بالوتر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو وطر کے لیے اٹھاتے تھے کہ آپ اٹھ کر وطر پڑھ لیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی وطر کو آخری پہر میں پڑھنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اگر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، تو آپ کی ازواج بھی تو ویسے ہی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو بھی اٹھاتے تھے اور وہ رات کے آخری پہر میں وطر پڑھتی تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا راقدۃ معترضۃ علی فراشہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے اور میں بستر کے اوپر لمبی لیٹی ہوئی ہوتی۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يُوتِرَ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے وطر پڑھنے کا، ایقظنی، اور مجھے بھی اٹھا دیتے، فاوترت، تو میں بھی اس وقت اٹھ کر وطر پڑھتی۔ اب یہاں جو ہے نا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے لیے اٹھاتے تھے۔ اس سے امام ابو حنیفہ نے استدلال لیا کہ وطر کی نماز سنت نہیں ہے، وطر کی نماز واجب ہے، نفلی عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو، حضرت عائشہ صدیقہ کو وطر کے لیے اٹھاتے تھے، ورنہ حضور کہہ دیتے آرام فرما رہی ہیں، سو رہی ہیں اور ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، نفل کے لیے تو اٹھانے کی ضرورت نہیں، جیسے تہجد کے لیے نہیں اٹھایا، لیکن وطر کے لیے اٹھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وطر واجب ہے۔ باب لیجعل آخر صلاتہ وطرن، یہ باب ہے کہ لیجعل آخر صلاتہ وطرن، کہ وطر کو رات کی آخری نماز قرار دینا چاہیے، یعنی وطر کو رات کے آخری حصے میں پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے حدیث نقل کی ہے امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قالا، حضور نے فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن، کہ اپنی نماز کو اپنے رات کی آخری نماز وطر بناؤ، یعنی آپ جب نماز پڑھو تو اپنی آخری جو نماز ہے اس کو وطر رکھو۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ذرا سمجھیے گا، جو آدمی تہجد پڑھتا ہے اس کے لیے وطر آخری نماز تب بنے گی کہ جب رات ختم ہونے لگی ہو اور سحری طلوع ہونے لگی ہو، اس وقت اس کی آخری بنے گی۔ جو آدمی تہجد نہیں پڑھتا، رات کو سوتا ہے، اس کے لیے رات کی آخری نماز وطر تب ہوگی جب سونے سے پہلے اپنی نماز پڑھے گا تو وطر مکمل کرے گا، وطر پڑھنے کے بعد وہ اس کی آخری نماز ہوگی، یعنی جب وطر پڑھے گا تو وہ اس کی آخری نماز ہوگی، اس کے بعد وہ سو جائے گا، سویا رہے گا، اٹھ کر فجر پڑھے گا، تو اس کی بھی یہ آخری نماز ہے۔ دوسری بات جو یہاں سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو وطر کے بعد لوگ نفل پڑھتے ہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں، سنت محمد الرسول اللہ سے ثابت نہیں۔ عام طور پر لوگ وطر کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، یہ 2 نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو نماز ہوتی تھی رات کی وہ ہوتی تھی وطر، تہجد کے بعد، اور حضور نے یہاں فرمایا بھی ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز وطر پڑھو، وطر بناؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عشاء کے بعد جو وطر جو لوگ نفل پڑھتے ہیں اگر اس کو نماز عشاء کا حصہ بنا کر پڑھیں گے تو پھر بات غلط ہوگی۔ صحیح تر بات یہی ہے کہ آدمی نفل وغیرہ پڑھ لے، آخر میں وطر پڑھے اور اس کے بعد کوئی نفل نہ پڑھے۔ اسی طرح جب ہم نماز تراویح میں ہوتے ہیں رمضان میں، اس میں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں، مثلاً وطر کی نماز آخری ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں تو اکثریتی نمازی اٹھ کر نفلوں کی چھالیں مارنی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے رمضان میں بھی قیام جو ہے اس میں بھی جو آخری نماز ہونی چاہیے وہ وطر ہی ہونی چاہیے، اس کے بعد نوافل پڑھنا یہ حدیث سے اور سنت سے ثابت نہیں۔
لہٰذا جو آدمی سنت کی پابندی کرتا ہے تو اس کو نوافل نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ تو ہمیں نفل پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ہم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ رات کو نفل نہ پڑھیں، آپ جتنے مرضی پڑھیں، 100 نفل پڑھیں، 200 پڑھیں، 800 پڑھیں، نفل ہی پڑھنے چاہیے رات کو، اور کیا کرے آدمی، یا سوئے یا نفل پڑھے، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نوافل پڑھنے کے بعد آخر میں جا کر جب وتر پڑھے گا اور اس کے بعد اور کوئی نفل نہ پڑھے، اس کے بعد پڑھے تو فجر کی سنتیں پڑھے، تو یہ رسول اللہ کی اتباع ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو بات جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ترتیب یہ ہے کہ انسان کی رات کی ساری عبادت کا انتہا نماز وتر ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر آدمی نفل اضافی نہ پڑھے۔ اب تراویح میں ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت تراویح، کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 رکعت تراویح، وہ رات کی عبادت ہے، قیام اللیل ہے۔ اس کے بعد ہم وتر پڑھ کے ہم اپنی رات کے قیام اللیل کو ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد نوافل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آرام کرنا یہ زیادہ فضیلت والا ہے، کیوں کہ اب خوب عبادت کر لیا، لہٰذا اب آرام کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے جسم کو میری عبادت میں لگا کر تھکایا ہے، اب اس کو جب آرام میں ڈالو گے تو تب بھی میں تمہیں ثواب عطا کروں گا، اس لیے کہ تم تھکے بھی میرے لیے ہو، آرام بھی میرے لیے کرنے لگے ہو۔ ابھی آرام کرو گے، پھر اٹھ کر سحری کرو گے تو وہ سحری بھی میرے لیے ہوگی، اس کے بعد پھر تم روزہ رکھو گے، وہ سارا میرے لیے ہوگا۔ لہٰذا عبادت کی غرض سے اپنے آپ کو تھکانا یہ بھی ثواب ہے، اور عبادت کی نیت سے آرام کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ